ہمیشہ صد سلام تک قائم و دائم رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم ایک مقصد حق بیان کرنے دی زیادہ تو زیادہ ہمت طاقت توفیق عطا فرمائے بلند تر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اغفر لولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ الصلاة والسلام صلواتک علیہ وعلا آباء طاہرین و اولادہ المعصومین فی حاضر ساعت و فی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیا و حافظ و مقائد و ناصر و دلیل و عینا حتی تسکنہو ارزقا طوال و تمتعہو فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد یا رب الحسین بحق الحسین نشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج و شریف پروردگار عالم خالق کائنات مالک ارض و سما زمین پر بیٹھ کر تیری محبوب ہستیوں کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے اکٹھے ہوئے خالق جس مقصد کے لیے تو نے اکٹھا کیا وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم مالک کون و مکان ہمیں حجت کو ماننے کے ساتھ حجت کی ماننے کی بھی توفیق عطا فرما خالق کون و مکان ہر دور میں ہر زیرو زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے ہم سب کو اپنے زمانے کے امام کا صدقہ کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو رسول دینا چاہتے تھے خالق کتنی قبول کر کے اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے کہ دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی کے نوکر ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا مالک کون و مقام مالک ارض و سما تو نے قرآن میں اپنے حبیب کی زبان سے ایک فرمان جاری فرمایا کہ جو دنیا میں دل کا اندھا ہے آخرت میں بھی اندھا ہوئے گا خالق ہمیں اندھا اٹھنے والوں میں سے بچا دنیا میں کم از کم اتنی دل کی آنکھیں کھول دے یہ کہتے کہتے نہ چلے جائے میرا مولا آنکھ بند ہونے سے پہلے ایک دفعہ مولا بھی کہہ دے میرا نوکر میرا ناصر میری کلیلہ مالک کون و مکان ہمارے جسم پہ نفس کی نہیں ضمیر کی حکومت کو قائم فرما روئے زمین پہ رہنے والے علی والوں کو امام کے استقبال کے قابل بنا کوئی پیچھے نہ رہ جائے جب حجت کا ظہور ہو خالق ہمیں ایک دوسرے کو عقیدوں کا فیصلہ کر کے سزا دینے کی نہیں حجت کے سامنے اس کا انتظار کرنے کی توفیق عطا فرما مولا خود آ کے فیصلے کرے جو وہ کہیں گے وہ حق ہے خالق یہ جو عزاداریاں یہ جو پرسداریاں یہ جو مجالس ہے خدا ہمیں ان سے اثر لینے کی توفیق دے ہم کربلا سن کے سن نہ ہوں رسم تک محدود نہ ہو بلکہ جو کربلا ہم سے چاہتی ہے ویسا ہم کر کے دکھائیں میرے انتہائی واجب الاحترام برادر ذی وقار بھائی مظہر شاہ صاحب اور ان کے رشتہ دار اور یہاں کے اراکین یہاں کی انجمن اور جو احباب یہاں تشریف فرما ہے پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر میں نے بھائی صاحب سے پوچھا میں نے کہا بھائی صاحب ٹائم لیٹ نہیں ہو جائے گا 10 بجے کہنے لگے نہیں یہ ہے تو گاؤں پر آپ کو شہر محسوس ہوگا تو میں بھی کوشش کروں گا کہ عرفان کے موتی شہر میں جس طرح دیتا ہوں آپ کی جھولیوں میں بھی ڈال جاؤں آپ بھی کوشش کریے گا جب تھک جو مجھے اشارہ دے دینا
میری بھی خواہش ہوگی کہ کم از کم میں وہ کہہ جاؤں موالی حیدر کرار کا سویا ہوا اور جاگ جائے۔ جس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے وہ حقیقت ہم سب پالیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ العلم الثقلین۔ گھبرائے بیٹھے ہو؟ سر الاسرار العلیہ، نور الانوار الجلیہ، معراج العقول، موصل الاصول، بالوقت و مول الزمان، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الابان، کامی الکفر والطغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان۔ درود پڑھیں شہنشاہ کے۔ ایک فرمان، ایک حکم جو اس دور میں ہم سب کو ہماری زبانوں سے کہلوا کر حقیقت کی طرف توجہ مبذول کرائی جاتی ہے کہ پڑھا کرو بہت زیادہ، یا لیتنی کنت معکم فافوزا فوزا عظیما۔ حکم ہے پڑھا کرو۔ کربلا ہمیں جو دست دیتی ہے اس کا معیار کچھ اور ہے، سطحی سلسلے کچھ اور ہیں۔ مثلا ہم مجلس میں آئے، یہاں سے چلے گئے اور رات کو جا کے سو کے صبح پھر اپنے کام کاج میں مصروف ہو گئے، یہ سطحی سلسلہ ہے۔ مگر کربلا ہمیں کہتی ہے تو غور کر، تو یہاں کیوں بلایا گیا؟ کربلا ہم سے مہربانی، کربلا ہم سے تقاضا کرتی ہے تو فکر کر، تجھے انہوں نے اس قابل کیوں بنایا؟ کیا راز تھا؟ اتنی مخلوق میں تجھے چنا، وہاں بٹھایا جہاں خود بھی بیٹھے تھے۔ تھوڑا سا غور و فکر، کربلا ہمیں تھوڑا غور و فکر کی طرف متوجہ کراتی ہے۔ ہم یہاں ثواب کے لیے نہیں بلائے جاتے۔ جو نیت ثواب کی لے کے آتا ہے اس کو چاہیے وہ گھر بیٹھ کے آل محمد پہ درود پڑھے، ثواب مل جائے گا۔ یہ مجلس اعضا حر بنانے کی فیکٹری ہے۔ پہلا جملہ تھا میں دے گیا، اور حر بننے کے لیے ثواب سے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ ثواب حر والوں کے لیے مناسب نہیں، کیونکہ حر مزاج عشق پہ چلتے ہیں، اور عشق کا کمال یہ ہے امر ہو گیا تو پھر ثواب جزا سزا کیسی؟ حکم ہو گیا تو بسم اللہ، کہہ دیا تو بسم اللہ۔ مجھے حکم ہے میں نماز پڑھوں، مجھے کس نے کہا ہے کہ نماز کے بعد میں لسٹ دوں؟ میں نے کوئی احسان کیا؟ میں نے تو حکم کی تعمیل کی۔ احسان ہے اس نے اپنی ذات سے بات کرنے کا موقع دیا، مجھے مصلی پہ کھڑا ہونے کا شرف ملا، میں تو یہاں ہی شکریہ ادا کروں، نہ کہ نماز پڑھ کے کہوں میرا خالق میں نے تیری عبادت کی، مجھے کیا دے گا؟ نہیں، علی بادشاہ کا فرمان متقین کو یاد ہونا چاہیے، کیونکہ ماننے والے ہیں امام المتقین کے۔ اگر متقین امام المتقین کا فرمان یاد رکھیں گے تو ایک بات سامنے آئے گی، میں تیری عبادت اس لالچ سے کرتا ہی نہیں،
نہ مجھے جزا کا خیال ہے نہ مجھے سزا کا خوف ہے، میں صرف اس لیے کرتا ہوں تو لائق عبادت ہے۔ تو کیا خیال ہے حضور؟ میری گفتگو کا مزاج تھوڑا سا مختلف ہے، میں میٹھی گولیاں دے کے جانے والا نہیں۔ اگر میں میٹھی گولیاں دینے والا یعنی مبارہ پڑھنے والا ہوتا تو مظہر بھائی سے جاتے ہوئے لفافہ لے جاتا۔ میرے پاس ذکر آل محمد برائے فروخت نہیں ہے۔ میں مولا کی مہربانی، میں مولا کی محبت میں نکلتا ہوں، میں مولا کی خوشنودی میں نکلتا ہوں، میں مولا کی رضا میں نکلتا ہوں، اور اپنی گردن پہ حق سمجھ کر نکلتا ہوں۔ احسان نہیں نہ پیر مظہر شاہ پہ نہ نعوذ باللہ امام پہ کہ میں گیا ہی نہیں، مجھے تو بلایا گیا۔ نہ ان پہ احسان ہے شاہ جی میں آیا ہوں مجھے کچھ نہ کچھ نیاز دو، نہیں بنتی نہیں۔ نیاز وہی ہے جو سید نے مجھے کھلائی تمہیں کھلائیں گے۔ کس نے کہا ہے پیسہ نیاز ہے؟ پیسہ تو نیاز نہیں، پیسہ تو فیس ہے، پیسہ تو معاوضہ ہے۔ ہم سنانے آتے ہیں قربانیاں دینے والوں کی کہانی۔ اگر تھک نہیں گئے، رات کا ٹائم بہت ہو گیا، اگر میں آپ کے ساتھ ایک نہیں 5 اشرے کربلا پہ پڑھوں تو نتیجہ ایک ہی نکالوں گا، کربلا لالچی کو قبول ہی نہیں کرتی۔ مہربانی مہربانی۔ مجھے بھائی صاحب نے بتایا بھی آتے ہوئے ماشاءاللہ بڑے باکمال معرفت والے لوگ میں بٹھا کے بیٹھا ہوں۔ میرا بھی دل ہے صاحبان معرفت کی جھولیوں میں عرفان کے کچھ اور موتی ڈال جاؤ۔ بابا کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتی۔ اگر یہ جملہ سمجھ آ گیا، کربلا صرف عاشق بناتی ہے، منگتے نہیں۔ مہربانی بیکاری نہیں، کربلا عاشق بناتی ہے، اور عاشق وہ ہوتے جو ہاتھ یوں نہ رکھے۔ اچھا شاعری سے دلچسپی ہے، شاعری پسند کرتے ہو؟ 4 مصرے کسی عاشق نے کمال لکھے، وہ کہتے ہیں سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے حر قربانی، سجا کے لایا ہے بیٹے کو حضور پہلے حر قربانی، امام وقت کو امداد دینے آیا ہے۔ کہاں ہے قدموں کو چوم لے اے راہب، یہ خود حسین کو اولاد دینے آیا۔ مہربانی، بہت شکریہ حضور، جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کوئی نہیں بات کروں گا، اور بنتا بھی یہی ہے کہ یہاں کے سچ بولا جائے۔ سچ یہ ہے کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتی، چاہے لالچی جنت کا کیوں نہ ہو، لالچی کو چھٹی دیتی ہے، کربلا عاشق بناتی ہے۔ اب بندے کہیں گے پیر مظہر شاہ سید تو بلا لیا، ہم تو بچپن سے ہی متلاشی جنت ہے، تلاش جنت ہے، جہاں ماں کی خدمت کر، جو چیز ماں کی خدمت سے ملے وہ بھی حسین سے لیتا ہے۔ شکریہ حضور، میں تو یہی محسوس کر رہا ہوں جاگ رہے ہو، جو چیز ماں کی خدمت کے عوض مل جائے وہ بھی حسین سے لیتا ہے نہ۔ پہلے تو حسین سے کچھ نہ مانگ سوائے شکریہ کے، حق یہ بنتا ہے۔ پھر بھی اگر مانگنے کا دل چاہ بھی جائے پیر مظہر شاہ جی، پھر حسین سے وہ مانگ جو مقدر میں نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ پھر وہ مانگ بادشاہ معظم سے جو مقدر میں نہیں۔ کس نے کہا تیری بخشش کا مسئلہ ہے؟ کوئی تیری بخشش کا مسئلہ نہیں، تو شکل بنا رونے کی تیری جنت کی ضمانت ہے۔ نہیں، تیرا مقام تیرا مرتبہ کچھ اور ہے، وہ پہچان۔
اس ذکر کو رسم تک محدود نہ کر۔ جیسے اعلان فرما رہے تھے محترم واجب الاحترام، میں تو نہیں جانتا ان کی محبت کا شکریہ کہ انہوں نے ممبر پہ کھڑے ہو کے میری حوصلہ افزائی فرمائی، میں نہیں جانتا، فرما رہے تھے آگے مجلس آ رہی ہے، پھر اگلی مجلس پہ اعلان ہوگا، اگلی مجلس آ رہی ہے، ہم بھی انتظار کر رہے اگلی مجلس کا۔ کوشش کر شیعہ بن، مجلس کا انتظار نہیں مہدی کا انتظار کر۔ اچھی لگے تو بسم اللہ، نہیں تو تیری مرضی، کوئی بات نہیں، وقت آئے گا مجلس پہ بھی چلے جانا، لیکن انتظار اس کا کر جس کے انتظار میں مجلس ہے۔ یہ مجلس کس کے انتظار میں برپا ہے؟ مجھ جیسا، بھائی مظہر شاہ جی جیسا، یا کوئی بھی خطیب ذاکر، کوئی بھی علامہ یہاں آئے، ہر بندہ کتابوں کی بساکیوں کا سہارا لے کے آپ کو بتاتا ہے آل محمد کون ہے۔ یہ ممبر منتظر ہے، ایک دن تو آئے گا جو آ کے بتائے گا میرے گھر کی فضیلت کیا ہے۔ یہ مجالس منتظر ہیں، آپ بھی لاشعور میں منتظر ہو یا نہیں؟ اچھا بھائی مظہر، اس کی ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا جاؤں، انداز ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے۔ آل محمد کے فضائل جو اور کمال کے پڑھے دل کو اچھا لگتا ہے، بڑی بات ہے یار، اس نے کمال علی پڑھا، کیا بات ہے، کیا کمال حسین کی تعریف کی، خوش ہو۔ اس کا مطلب ہمارا لاشعور چاہتا ہے ہمیں کوئی ایسا علی سنایا جائے، تو وہ جو لاشعور چاہتا ہے اس کو صرف ایک وقت میں علی سننے کا حقیقی موقع ملے گا جب علم کا وارث 27 حروف ظاہر ہونے پر علم کی ایسی بارش کرے گا، مخلوق اس غیث الرحمہ سے سیراب ہوگی۔ اہل علم سمجھ گئے ہیں غیث الرحمہ کیا ہے، جو نہیں سمجھے میں بتاتا جاؤں، رحمت کی بارش۔ اور یاد رکھنا بارش جب بھی ہوتی ہے یہ دیکھ کے نہیں ہوتی یہ ماننے والے کا گھر ہے یا نہیں ماننے والے کا گھر ہے۔ بارش ہر گھر میں ہر ایک پہ برستی ہے، آگے مقدر ہے کیا بنے، کسی کے منہ میں جائے تو کیا بنے، کسی کے پاس جائے تو قطرہ کیا بنے، آگے تو ظرف کی بات ہے، لیکن انشاءاللہ غیث الرحمہ ایسی رحمت کی بارش ضرور برسے گی جس کے برسنے پر علی والوں کے دلوں کو قرار آئے گا۔ وہ وقت بڑا قریب ہے۔ بات رہ نہ جائے جو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، ہم سب کسی کے انتظار میں ہیں، ہم رات کو سو کے یقین کرو صبح اٹھ کے کام کے انتظار میں، لیکن نہ، کام کا وقت آیا چلے جایا کرو۔ سونا بھی عبادت ہوگا اگر رات کو صرف امام کے انتظار میں سوئے تو۔ میں مشکل بات تو آپ کی خدمت میں نہیں عرض کر رہا، سونا بھی عبادت ہے اگر صرف حجت کے انتظار میں سوئے۔ اس لیے تو پاک رسول نے فرمایا، بھائی مظہر یہ جو بیٹھے ہیں نکتے لینے کے لیے معرفت کے، پاک رسول نے فرمایا نا میرے بھائی علی کا ذکر عبادت، میرے بھائی علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، اسی رسول نے فرمایا میرے قائم کا انتظار افضل عبادت ہے۔ اچھا میں تھوڑا سا سرکار کا تعارف کرا دوں، میں واپس آتا ہوں کربلا پہ۔ اس دور میں ہم کس کے لیے بھیجے گئے؟ ویسے بھائی مظہر بڑے آرام سے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ بندے بندے تک بات پہنچ جائے۔ حضور علی کل شیء قدیر جو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ خدا چاہتا ہمیں صفین میں علی کے دور میں بھی بھیج سکتا تھا، خدا چاہتا ہمیں کربلا میں 61 ہجری میں بھی بھیج سکتا تھا۔ علی کل شیء قدیر کی مرضی ہے، جو وہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے۔ آؤ خدا سے پوچھے پروردگار ایک کرم تو کر، سارا دن ہم غور و فکر تو کرتے ہی نہیں سوائے اس کے وہ کیا کھاتا ہے، وہ کیا پیتا ہے،
وہ کیا پہنتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے، اس کے پاس کوٹھی کہاں سے آ گئی، اس کے پاس کار کہاں سے آ گئی، اس کے پاس زمینیں کہاں سے آ گئی، سارا دن اسی بحث میں اپنا وقت ضائع کر جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں شیعہ بننا چاہیے، شیعہ شکوے والا نہیں، شکر والا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ، آپ کی کیا بات ہے، آپ کی کیا بات ہے، شیعہ شکر والا۔ حالانکہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے اس کے پاس کیا، اس کے پاس کیا، اس کے پاس کیا۔ ہمیں سوال یہی اپنے آپ سے کرنے چاہیے، میں کون، میں کہاں سے آیا، میں کس کے لیے آیا، میں کب تک کے لیے آیا، میں نے لوٹ کے جانا کہاں ہے، میرا خیر خواہ کون ہے۔ بجائے ادھر ادھر کے وہ کیا کھاتے ہے، وہ کیا پینتا ہے۔ میں اپنے جوان بچوں کو ایک چھوٹا سا پیغام دیتا جاؤں، کوئی تمہیں کہنا وہ دیکھ اس کے پاس یہ کہاں سے آیا، اس کو کہنا میں شیعہ ہوں، شیعہ کا کام جلنا نہیں، جو یہاں جلتا ہے وہ آگے بھی جلتا ہے۔ میں مشکل بات تو نہیں کر گیا حضور؟ ان کو کہو بابا ہم نے جلنا نہیں، ہم نے دعا دینی ہے، اللہ انہیں اور دے، جس کے پاس ہے خدا انہیں اور دے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم کہیں ہیں اچھا کہاں سے، نہیں، یہ ہمارا کام نہیں۔ اگر پھر بھی کوئی مجبور کرے، دیکھ اس کے پاس کیا ہے۔ دل کو اطمینان دینے کے لیے سید کا یہ جملہ یاد رکھنا، اپنے آپ کو بھی اطمینان دینا، اگلے کو بھی دینا۔ میرے پاس کچھ نہ ہو، علی تو ہے نا۔ مہربانی مہربانی حضور، آپ ناراض تو نہیں بیٹھے، ناراض تو نہیں بیٹھے ہیں؟ تھوڑی سی میں چاہ رہا تھا تھوڑا سا ٹائم مجھے دے دیتے۔ حضور میں کسی موڑ پہ لے کے جانا چاہتا ہوں ریت امام کو۔ جو دل کی خواہش ہے نا وہ یہ ہے، یہ اس دور میں آنے کا مقصد سمجھے، اس دور میں خدا نے کیوں بھیجا۔ پھر میں چاہتا ہوں، میرا دل ہے، کیوں نکلتا ہوں گلی گلی شہر شہر جگہ جگہ کیوں نکلتا ہوں؟ صرف اس لیے یہ اپنا مقام سمجھیں، اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچیں، خدا کی تخلیق کو حق ثابت کریں۔ نہیں بھائی، مظہر شاہ نے ایک کمپنی بنائی، موبائل بنایا، نام ہے سامسنگ۔ انہوں نے بہترین کمپنی بنائی، بہترین موبائل بنایا۔ لو جی، اچانک بندوں کے ہاتھ سے موبائل خراب ہوا۔ جو ہی خراب ہوا، بندے اتنے عقل مند تو ہے نا، وہ موبائل کو تو کچھ نہیں کہیں گے، کمپنی کو کہیں گے بنانے والا ٹھیک نہیں تھا۔ ہوئے ہوئے ہوئے، بہت شکریہ۔ اس لیے سوچا کرو، کوشش کیا کرو کہ نہیں بھائی، ہم نے مقصد تخلیق کو حق ثابت کرنا ہے۔ بڑے تھوڑے ٹائم کے لیے دنیا میں آتے ہیں، 20 30 40 50 60 70 80 سال، یہ کوئی بڑا ٹائم نہیں، بہت تھوڑا ٹائم ہے۔ 80 سال والے بابے سے پوچھو، وہ کہے گا کل کی بات ہے، چھوٹے سے تھے، پھر بڑے ہوئے، پھر شادیاں ہوئیں، پھر بچے ہوئے، پھر بچوں کے بچے، پتہ ہی نہیں چلا کل کی بات۔ وقت بڑی تیزی سے چھوڑ کے چلا جائے گا۔ شاہ جی، معرفت کا جملہ ہے، اگر مجمع سمجھ گیا تو کمال ہو جانا ہے۔ حضور، شیعہ وہ نہیں جو یہ وقت ضائع کرنے کے بعد قبر میں کاش کہے۔ شاباش، معرفت والوں کے لیے جملہ تھا۔ شیعہ وہ نہیں جو یہاں سے وقت ضائع کرنے کے بعد قبر میں کہے کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں یوں کر لیتا۔ شیعہ وہ ہے جو قبر میں جا کے صرف شکر کر کے مہدی کا انتظار کرے۔ اچانک آئے گا نا، قبروں سے بھی تو اٹھائے گا نا، اٹھا کے کہے گا اٹھ میں آ گیا۔ اس لیے میری خواہش یہی رہتی ہے، ہر ممبر پہ جہاں بھی جاؤں، یہ علی والے کمال ہیں، اپنا مقام سمجھیں، بلند کریں۔ میں نے ڈاکٹر اقبال سے پوچھا، اگر ہم بلند ہو گئے تو انعام کیا ملے گا؟ کہ خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آؤ میں واپس آتا ہوں جہاں سے بات شروع کی تھی۔ میرے بھائی صاحب کی خواہش ہے، اس پہ بھی میں نے 2 جملے کہنے ہیں۔ کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتی،
آؤ کربلا سے درس لیں۔ کربلا سے مین کردار جو ہمارے سامنے اکثر بیان ہوتا ہے وہ ہے جناب حر۔ ایسے ہے نا، جناب حر علیہ السلام، جس کو علیہ السلام نے علیہ السلام بنایا، با کمال کردار ہے۔ ڈاکٹر صاحبان بھی بیٹھے ہیں، بھائی صاحب نے بتایا، وکلاء بھی تشریف فرما ہیں۔ ویسے وکیلوں ایک بات نہ کرتا جاؤں، بھائی مظہر بندے مجھے کہتے ہیں شاہ جی پیسے کیوں نہیں لیتا؟ میں نے کہا یار وکیلوں سے سنا ہے جس کا کیس لڑو ایسے ہی ہے بھائی صاحب، جس کا کیس لڑو پیسے اسی سے لو۔ ہم کیس مظہر شاہ کا لڑ رہے ہیں یا حسین کا لڑ رہے ہیں؟ مہربانی مہربانی مہربانی۔ بہت شکریہ۔ کس کا کیس لڑ رہا ہے؟ کوئی وکیل کسی کا بن کے آتا ہے، کوئی کسی کا وکیل بن کے آتا ہے۔ وکیل ہو تو پھر بن کے دکھاؤ۔ اور میں ایک بات سر ممبر کہہ کے جا رہا ہوں، اور بھائی مظہر میں بڑے عرصے بات کہہ رہا ہوں، یا میں نے یورپ میں کہی تھی آج کہہ رہا ہوں، جس دن اس مظلوم کو سچے وکیل مل گئے مہدی کا ظہور ہو جائے گا۔ مہربانی مہربانی شکریہ شکریہ حضور۔ جس دن سچے وکیل مل گئے، جس دن مل گئے، سردار کا ظہور ہو جائے گا۔ اور ہمت کرو، اپنے اپنے لیول پہ آ کے وکالت کرو ممبر پہ آؤ۔ یہ ممبر کسی کے لیے مختص نہیں، کریم نے کھلا رکھا ہے۔ صرف میں بلکہ تحفہ بھی دیتا ہوں، جوان بچے بچیاں، میری بیٹیاں میرے بچے، جو بچے ہو کوشش کرو عہد کر کے ممبر پہ آؤ، مولا ہماری زبان پہ وہ جاری کر جس کا تیرے ظہور پہ میں پہرا دے سکوں۔ یہ بڑا گہری بات ہے شاہ جی، یقین کیجئے، جس کے تیرے ظہور پہ میں پہرا دے سکوں مولا، اور کرم کر مجھے سوائے اپنے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے دے۔ سید ہوں، اعلان کر کے جا رہا ہوں، مقدس پیغام کے لیے آیا ہوں، مقدس مقام پہ کھڑا ہوں۔ کوشش کر، مانگ کے دیکھ تو صحیح، ہمت کر، تجھے دنیا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یقین کرو، مہربانی یقین کرو، دنیا بھوسا ہے۔ اچھا یہ اپریل میں، مارچ اپریل میں تھریشر تو لگتے ہیں نا، بندوں کی ضرورت دانہ ہوتی ہے یا بھوسا؟ دانہ۔ بھوسا فری میں ملتا ہے؟ بہت شکریہ حضور۔ اس لیے بندوں کی ضرورت ہے مولا، دنیا ہے بھوسا۔ مہربانی حضور، ذرا تھوڑا سا ہمت کر کے وکیل زیادہ آؤ، اور عاشق وکیل آؤ، عارف وکیل آؤ، یہ سوچ کے آؤ ان کا احسان، انہوں نے ہمیں ذکر کے قابل بنایا۔ آہستہ بھائی مظہر کوشش کریں اس علاقے میں، اگر آپ ہمت کریں، ٹائم دے سکے، بچوں کو کانفیڈنٹ کے لیے ممبر پہ لے کے آئیں۔ پھر ان کو یہ بھی بتائیں، کوشش کرنی ہے بیٹا، کتابیں بھی پڑھنی ہے، تفسیریں بھی پڑھنی ہے، لیکن امام پہ ساتھ یقین کر کے آنا۔ معصوم فرماتے ہمارا بن کے بول تو صحیح، تو نہیں بولے گا ہم بولے۔ ایسے ہے بھائی صاحب، روایت ہے یا نہیں ہے؟ مہربانی، اس لیے بڑا ضروری ہے اس ممبر کو وہ وکیل ملیں جو صحیح معنی میں کیس لڑے، جو ان کو بتائیں بابا تم آئے کیوں ہو، ان کو بتائیں بابا مقصد کیا ہے، ثواب لینے نہیں، جنت لینے نہیں، تم کسی خاص مقصد کے لیے بلائے گئے ہو۔ بلانے والا پیر مظہر شاہ نہیں، حجت خدا ہے۔ آقا نے تمہیں بلایا، تمہیں آقا نے اس قابل بنایا، اپنی بارگاہ میں بلایا۔ اچھا امام بارگاہ کیا ہے؟ بندے بچپن سے کہتے ہیں امام بارگاہ امام بارگاہ امام بارگاہ، پوری علمی ذمہ داری سے اعلان کر کے جا رہا ہوں، امام بارگاہ کا دوسرا مطلب ہے زمانے کے امام کی بارگاہ۔ یہ ہم حجت کی بارگاہ بیٹھے ہیں، ہاں اس نے اپنے گھر بلایا ہے،
یہ اور بات ہے ہم باہر اپنے نام کی تختیاں لگا دیتے ہیں، یہ اس نے عطیہ کیا، یہ اس نے پیسے دیے، یہ اس نے پیسے دیے۔ کوشش کیا کرو، مہربانی توجہ کرنا، اگر بچہ پانی لینے جا رہا ہے تو نہ بھیجنا، کوئی اور کام ہے تو بسم اللہ۔ اس نے دیا، اس نے لسٹ نہ دیا کر، شکر پڑھا کر، حجت کا احسان اس نے مجھ سے اپنا گھر بنوایا، میں تو اس قابل بھی نہیں تھا، یہ اس کی کریمی ہے، یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کی عنایت ہے۔ بات رہ نہ جائے، کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتے۔ بھائی سے مجھے اشارہ کر دینا، میں ممبر چھوڑ دوں گا، آپ نے اشارہ کر دینا ہے، مہربانی۔ ابھی تو سوال و جواب کا سیشن بھی ہونا ہے، لیکن بات کو میں سمیٹتا ہوں، بندے تھکے بیٹھے ہیں، رات بہت ہو گئی۔ کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتی، بار بار کہہ رہا ہوں، کربلا لالچی کو چھٹی دیتی ہے۔ تجھے کیا چاہیے؟ جنت لے جا۔ تجھے کیا چاہیے؟ تم مولا تیری ذات چاہیے، میں جنت کے لیے تھوڑا آیا ہوں، میں تو تیرے لیے آیا ہوں۔ آقا 70 مرتبہ قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر بھی تم۔ کربلا کا تو یہ درس ہے۔ بھائی صاحب نے ابھی نعرہ لگوایا نا، ہے ہماری درسگاہ، آپ نے کہا کربلا تو یہی کہتی ہے، کربلا کہتی ہے اپنا آپ دے، اپنا آپ وقف کر۔ ہم کیا کرتے ہیں برادر محترم؟ ہم صفیں وقف کرتے ہیں، سجدے گائیں، ٹوپیاں وقف کرتے ہیں، اینٹیں وقف کرتے ہیں۔ ہاں یہ بھی کر، صاحب استطاعت ہے، لیکن کربلا کہتی اپنا آپ وقف کر، اپنا نہیں۔ میں پھر اس کی ایک چھوٹی سی میں بلکہ حقیقی کیفیت تو آپ کو سنا تو بادشاہ معظم کریم کربلا جب مدینہ سے کربلا چلے، راستے میں سرکار نے ایک شخص کو دعوت دی، آؤ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جا رہا ہوں، نانے کے دین کو 4 چاند لگانے جا رہا ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ اس نے کہا آقا ایک عرضی ہے۔ مولانا نے فرمایا بولو۔ جانتے تھے سرکار میرے پاس بہترین تلوار ہے، باکمال گھوڑا ہے، یہ لے جائیے۔ فرماتے نہ تیری تلوار کی ضرورت ہے، نہ تیرے گھوڑے کی ضرورت ہے۔ سرکار پھر ضرورت کیا؟ فرماتے ہیں ہم تجھے سرفراز کرنا چاہتے تھے، آؤ مہربانی مہربانی، ہم تجھے سرفراز کرنا چاہتے تھے۔ ہمیں چیزوں کی ضرورت نہیں، ہمیں تیری ضرورت ہے، اس لیے ہمارے سر پہ رحمت للعالمین کی دستار ہے، ہم عالمین کے لیے رحمت ہے۔ آجا کہ مولا وہ پیچھے کام بڑے ہیں۔ اس کیفیت میں شاہ جی یہ سوال ہے، سوال میں جواب، اس کیفیت میں ہم کیا کریں؟ ہم نوکریاں بھی کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، باقی معاملات بھی چلاتے ہیں، حجت ہمیں بلا رہی ہے، ہم کیا کریں؟ ہمیں صرف یہ کرنا ہوگا، کوئی دنیا کا کام بھی کرنا ہو حجت کے لیے کرنا ہوگا، اپنے مولا کے لیے کر۔ نوکریاں کر رہا ہوں مولا کے لیے، کاروبار کر رہا ہوں، ہاں جس وقت امر آیا چھوڑ دوں گا۔ اس لیے میں جلوسوں میں نعرہ بھی لگاتا ہوں، لبیک لگاتا ہوں نا، لبیک یا شاباش۔ لبیک کا مطلب کیا ہے؟ حاضر۔ اچھا جو حاضر ہوتا ہے وہ غائب تو نہیں ہوتا نا؟ اوئے ہائے ہائے ہائے، اوئے ہائے ہائے ہائے، مہربانی مہربانی حضور۔ جو نہیں دیکھ لینا، اسکول میں جا کے دیکھ لینا، صبح صبح ماسٹر صاحب کلاس میں اٹینڈنس شیٹ نکال کے پوچھے گا فلاں بچہ، وہ کہے گا حاضر سر، پریزنٹ سر، لبیک سر، یس سر۔ جب تک لبیک کہنے والے کو لبیک کہنے والا لبیک کہے اور جس کو کہا جائے وہ چھٹی نہ دے، چھٹی نہیں ملتی۔ ایسے ہی ہے شاہ جی۔ ایک میں مشکل بات کر جاؤں، جب میں پیسے کے لیے نکلتا مجھے داد بھی نہیں چاہیے، بیٹا نہیں پانی چاہیے، بھائی پانی نہیں چاہیے، بہت شکریہ۔ یہ ابھی مجھے پانی کا خیال آ گیا پڑھتے پڑھتے، میرا عشق تو گیا شاہ جی، پڑھتے پڑھتے مجھے پیاس میں، بھائی عشق میں کون سی پیاس لگتی ہے؟ آپ کے کیا کہنے؟ حضور میں ایک سخت بات کرنے لگا، بہت شکریہ۔ جس کو بسم اللہ پیتے ہیں بھائی، پیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، آپ کی بھی وہ نہیں ہے،
لوگ کہتے ہیں پانی لے آؤ، لیکن اچھا نہیں لگتا، اچھا نہیں لگتا جی۔ باقی جس کو اچھا لگے بسم اللہ، ہم مظلوم کے لیے کھڑے ہیں، ہم قربانیاں دینے والوں کے لیے کھڑے ہیں، اتنی بھی نہ دے سکے۔ میں حضور لبیک پہ ایک جملہ کہہ رہا تھا، یا آپ کی ناراضگی ہوگی یا پھر کمال لے کے اٹھو گے۔ لبیک کہنے والے کو اجازت نہیں کہ وہ منتیں مانے، یا ناراضگی لے کے اٹھو گے یا پھر حقیقت ہے وصول اور قبول کرنے کا دل ہو تو مہربانی حضور جو لبیک کہے وہ منت سے کیوں مانے؟ منت کا مطلب ہے میں چاہتا ہوں یہ کر، تو نے کہا تھا لبیک۔ اگر اہل سنت بیٹھے ہیں نا، لبیک یا رسول اللہ، میں ایک چھوٹا سا تحفہ دیتا جو واپس آتا ہوں، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہو نا، آپ کو پتہ ہے یہ لفظ لبیک نکلا کہاں سے تھا؟ آپ میں تجھے تاریخ میں دکھاؤں، محمد کو سب سے پہلے لبیک کہنے والے کو ابو طالب کہتے ہیں۔ مہربانی حضور، بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا۔ لبیک وہاں سے شروع ہوا جی۔ آج ہم کربلا کو یاد کر کے لبیک پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ لبیک کہنے والا منتیں نہیں مانتا، لبیک کہنے والا صرف حجت کی رضا پہ راضی ہے کام مشکل پر ناممکن نہیں ہے، تھوڑا سا مشکل، نفس پہ چھری چلانی پڑتی ہے، مرضیوں کو ذبح کرنا پڑتا ہے۔ اچھا دیکھو ہم اتنی بڑی بڑی منتیں مانتے، مولا 4 کلام لائن تے 5 دے چھڑ، 10 تے 20 دے چھڑ، اینی بڑی بڑی منتیں ماننے، یہ اور گڈی چھوٹی ہے بڑی دے چھڑ، پتر ایک کے تے جوڑی کر چھڑ۔ کس کے لیے مانگتا ہے؟ جو مرنے کے بعد کہیں گے اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، دفناؤ میت۔ اپنی معرفت اتنی سی بات پہ دو پہ لگاتا ہے نا یار، کوشش کر حجت کو کہے، اے اللہ کی زمین پہ حجت، اے وسیلہ برحق، اے خدا کی مشیت، اے خدا کا ارادہ، اگر میرے نصیب میں ایک ہے تو مجھے اس کو تیار کر کے اپنے لشکر میں شامل ہونے کے قابل بنا دے۔ مہربانی، اور اگر تیرا ارادہ ہو کہ 2 ہوں، پھر ماں باپ بننے کے لیے نہیں، مجھے قائم کے لشکر کا سپاہی دے۔ بڑے راز ہیں لبیک میں، ہاں خدا جانتا ہے۔ لبیک، اچھا جی میں پھر ایک اور پریشان کر کے جا رہا ہوں، چلو بات چلی پڑی ہے، پہلے بھی تھوڑے بندے گھبرائے بیٹھے ہیں، حضور اور پریشان کر رہا ہوں، کر دوں۔ لبیک کہنے والا کربلا جا کے کفن نہیں دیتا، نہیں میں عرض کر سکا حضور، کربلا جا کے کفن نہیں لیتا۔ لبیک کہنے والے کو بخشش پہ یقین ہے۔ نہیں ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہ سید ہمیں کربلا کے کفن لینے سے منع کر رہے، اب میں تجھے علمی ضمانت کے ساتھ معصوم کا فرمان سنا جاؤں۔ مولا فرماتا ہے ہو ہمارا، گھبرائے نہیں، جہاں بھی دفن ہوگا اٹھے گا کربلا سے۔ بندے پریشان بھی نہ ہو جائے نا۔ بہت شکریہ بھائی، با کمال محنت ہے میرے مائی مظہر کی۔ ایک بات اور بھی مشکل کر جاؤں، لبیک یا حسین والا، مشکل شاہ جی بات کرنے لگا ہوں، اور یہ ان کا حق کہ ان تک پہنچے، عمل کرے نہ کرے ان کا نصیب ہے، ہمارا کام صرف حی علی خیر العمل ہے، بس اس سے زیادہ نہیں۔
مخلوق جانے، ریت جانے، حجت جانے، اللہ جانے، کم از کم ان کو بھولا ہوا وعدہ تو یاد کرائے نا۔ شاہ جی مخلوق ایک جملہ کہتی ہے خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جائیں گے، آج کے ذکر کی قسم نہ ہم خالی ہاتھ آئے تھے نہ خالی ہاتھ جائیں گے، ہم سب ایک وعدہ کر کے آئے تھے، نبھا کے جائیں گے۔ کس نے کم خالی ہاتھ آئے تھے؟ ایک عہد کر کے آئے تھے، نبھا کے جائیں گے۔ لبیک، میں نے کہا میں مشکل بات کرنے لگا، لبیک یا حسین کہنے والا اس قابل بنا دیا جاتا ہے اس کے شکم میں لنگر حسین کا لقمہ جائے، مگر لبیک کا حق تب ادا ہوتا ہے جس شکم میں سبیل حسین کا قطرہ جائے وہاں حرام کا لقمہ نہ جائے۔ پھر لبیک کہا، مہربانی بات چالی پڑی، میں نے کہا لبیک پہ ہی بات ہو جائے۔ بہت شکریہ۔ اس پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ جائے، حرام کا قطرہ نہ جائے۔ پھر لبیک کہا ہے، اگر تیار ہو تو 2-3 باتیں لبیک پہ اور بھی کرتا جاؤں، بس پر سمیٹتا ہوں، اس سے زیادہ میں آپ کو زحمت نہیں دیتا، اتنا بھی سنبھال لو تو بڑی بات ہے۔ لبیک کہنے والے کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ علم عباس اٹھا کر جن ہاتھوں سے اٹھائے ان ہاتھوں کو حرام پہ لے جائے۔ نہیں لبیک کہہ رہے، مہربانی یار، بہت شکریہ، سید کے پاس یہیں یہ کڑوی باتیں ہیں، مہربانی اگر سمجھ آ جائے تو بسم اللہ، نہیں تو آپ کا مقدر۔ اس کو حق حاصل نہیں، جن ہاتھوں سے علم مس کرے وہ ہاتھ حرام پہ لے جائے۔ شاہ جی ایک چھوٹی سی بات کہتا جاؤں، اجازت ہے؟ کروڑ والی بسم اللہ۔ اچھا سمجھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ اس لیے تو 11:15 بجے میں محبت کے ساتھ سکون سے پڑھ کے کچھ دینا چاہ رہا ہوں۔ یہ بتاؤ آپ سب کی حسرت ہوتی ہے نا اپنی چھت پہ علم عباس لگوائے؟ ہے نا؟ جن کے لگا ہے ماشاءاللہ خدا سلامت رکھے، جن کے نہیں لگا لگ جائے گا۔ اچھا یہ بتاؤ، یہ جو چھتوں پہ تم بلند کرتے ہو نیچے نہیں لگاتے، کیوں؟ کبھی سوچا ہے؟ لاشعور میں موجود ہے، وفادار کی نشانی ہے بلند ہونی چاہیے، ایسی ہے، وفادار کی نشانی ہے، وفا کی نشانی ہے، بلند ہونی چاہیے۔ لو جی میں بھائی صاحب سے پوچھ لیتا ہوں تاکہ باقی کوئی محسوس نہ فرمائیں۔ بھائی صاحب یہ بتائیے، جو آپ نے گھر کی چھت پہ علم عباس لگایا، کیا یہ وہی کربلا والا علم ہے جو غازی کے ہاتھ میں تھا؟ کہیں گے نہیں بھائی، یہ وہ علم نہیں، اس کو اس علم سے نسبت ہے، یہ اس علم کی شبیہ ہے، اس کو عباس سے نسبت۔ میں نے کہا سید یہ پھر یہ جو پائپ لگا ہے کہاں سے لیا؟ کہنے لگے شاہ جی یہیں سے، منڈی بہودین سے لیا، سرگودا سے لیا۔ یہ جو کپڑا ہے یہ کہاں سے لیا؟ کہنے لگے شاہ جی یہ بھی یہیں سے لیا۔ بس تحفہ ہے، اگر سنبھال لو تو۔ میری ساری باتیں ایک طرف، یہ تحفہ ایک طرف، یہ عطا ہے جو تمہیں سنا رہا ہوں۔ اگر ایک عام شہر کی بانس یا پائپ اور ایک عام شہر کے تھان کا کپڑا عباس سے نسبت پا کے بلند ہو سکتا ہے، تو غازی کا علم ہمیں بھی کہتا ہے تیرے اندر وہ نسبت کب آئے گی کہ تو بھی بلند ہو جائے۔ عطا ہے جو میں سنا گیا۔ شکریہ حضور، حضور شکریہ، مہربانی۔ باتیں بھلانا نہ، یاد رکھنا کام آئیں گی، زندگی میں کام آئیں گی، اور کوشش بھی کیا کرو، غور و فکر کیا کرو، تمہارے لیے ہی ہے۔ تم بابصیرت بھی ہو، بابصارت بھی ہو، تم ظاہر کی آنکھ سے بھی دیکھتے ہو، ہر چیز کو غور سے بھی دیکھتے ہو، حقیقت تک پہنچنے کی کوشش بھی کرتے ہو۔ یہ نہیں بس روٹی کھائی ڈکار دیا اور یہ عالی مدد، نہ، روٹی کا لقمہ کھا کے سوچا کر دانا کتنے مہینوں میں مجھ تک پہنچا، کب زمین میں گیا، کب کمپل پھوٹی،
کب اس پہ خوشے لگے، کب یہ پکا، پھر پکنے کے بعد کٹا، کٹنے کے بعد تھریشر میں گیا، تھریشر میں جانے کے بعد چکی میں پیسا، چکی میں پیسنے کے بعد توے پہ ڈالا۔ پوچھو علماء سے یہ دانے نے اتنی قربانی کس کے لیے دی؟ میں حوالے دکھا سکتا ہوں، دانے نے ولایت علی کی وجہ سے کرا۔ یہ ولایت علی کا کمال تھا۔ اس لیے میں کہتا ہوں مومنو، ولایت قربانیاں مانگتی ہے، زبانی جمع خرچی کا نام نہیں ولایت۔ اچھا نہیں، ہم سب چاہتے ہیں نا ہم معصوم کی آنکھوں میں اپنا مقام بلند کریں، ایسے ہے بندے کی خواہش ہے نا کہ کسی کے لیے باعث فخر بنے، وہ کون ہے؟ وہ حجت ہے، ایسے ہے۔ ایک چھوٹا سا تحفہ ہے، بہت مختصر سا، یہ عطا ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش ہوں۔ میں یہ سوچتا رہتا ہوں شاہ جی، میں بڑا سوچتا ہوں، میں یہ سوچتا ہوں یہ صف کیوں بچھی، بڑا سوچتا ہوں۔ محلے کی مسجد سے لے کر مسجد نبوی تک کوئی بھی نمازی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ حکم ہی نہیں دیتا ملائکہ کو جاؤ پرو سے صفائی کرو، صرف یہ ذکر حسین ہے، شروع نہیں ہوتا، پہلے حکم ہے جاؤ صفائی کرو۔ عام مقام تو ہے نہیں نا۔ پھر میں سوچتا ہوں اس کے پیچھے راز کیا ہے، سمجھ آیا 14 نے آنا ہے۔ پھر میں اپنے نصیب پہ فخر کرتا ہوں، 14 وہاں بیٹھے مجھے بھی بٹھایا۔ پیر مظہر شاہ جی یہ ہیں تو سوچنے والی باتیں۔ پیر مظہر شاہ آج کے جوانوں کو کسی منسٹر کے ساتھ موقع مل جائے فوراً کہیں گے سیلفی، تصویر، تاکہ دنیا کو ہم بتائیں ہم فلاں منسٹر کے ساتھ بیٹھے تھے۔ خوش نصیب سمجھا کرو، اللہ کی طرف سے 14 منسٹروں کے ساتھ بیٹھے۔ بہت شکریہ، مہربانی۔ وہ میں بات کر رہا تھا قربانیوں کی، بس ایک جملہ، تھک گئے تو بس کر دوں؟ نہیں، یہ بسم اللہ ادھر سے ہے یا ادھر سے ہے؟ اچھا شکریہ۔ میں ویسے آپ کو جگانے کی عرض کر رہا تھا، میرے بھائی نے مجھے حکم فرمایا آپ کا اپنا گھر ہے، میں بھی اسی انداز میں پڑھ رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کچھ اگر سرکار کے حوالے سے سوال ہوں گے تو کچھ نہ کچھ سرکار میری زبان پہ ایسا جاری فرمائیں گے جس کا جواب آپ کو مل رہا ہوگا، لیکن پھر بھی رہ جائیں بھائی صاحب کو بتا دو، میں کھڑے کھڑے 2-4 گزارشات اور بھی عرض کر جاؤں گا۔ لو جی، میں نے کہا ولایت کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ میں نے معصوم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، مولا جو ولایت قبول کرے اس کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جیسے وہ زمین پہ چلتا ہے پانی پہ بھی چل سکتا ہے۔ یہ معصوم کا فرمان سنا گیا، جیسے پانی پہ چلتا ہے ہواؤں میں بھی اڑ سکتا ہے۔ ابھی ہم بات ولایت کی کرتے ہیں، زمین پہ چلنا ہی مشکل ہے۔ اس کا مطلب جو محمد ولایت دینا چاہتے تھے اس کی حقیقت تک ہم نہیں پہنچے۔ آؤ اس کی حقیقت تک پہنچیں۔ اس کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی۔ شاہ جی معصوم کا ایک فرمان اور سنا جاؤں۔ حجت فرماتے ہیں جس کا ایمان زیادہ ہوگا اس کا امتحان زیادہ ہوگا۔ معاملہ معمولی تو ہے ہی نہیں، ایمان زیادہ امتحان زیادہ، پھر رونا دھونا کس بات کا؟ نہیں بنتا ہی نہیں، میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس وہ نہیں، شکر ہے میرے پاس سب کچھ ہے، امیر ہوں، دل میں امیر رہتا ہے، میں شکر پہ زندگی گزارنا۔ مہربانی، علی والوں کا مزاج ہے ہی شکر، ہر حال میں شکر، شکوہ نہیں۔ خدا آپ کو شکر جیسی نعمت عطا کرے۔ یقین کرو مظہر بھی گواہی دیں گے، اللہ کہتے تو شکر کر میں تجھے اور دوں گا۔ بندے 100 روپے پہ شکر کریں گے 200 مل جائے گا، 200 پہ شکر کریں گے 400 مل جائے گا، 500 پہ شکر کریں گے 1000 مل جائے گا، 10,000 پہ شکر کریں گے 20,000 مل جائے گا، لاکھ پہ شکر کریں گے 2 لاکھ مل جائے گا۔ علی پہ شکر کریں گے اور علی بلند ہو کے ملے گا۔ پھر بندوں کی مرضی ہے، شکر جس حوالے سے کرے اس حوالے سے عطا ہوگی۔ مہربانی، میں بہت پڑھ گیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ ایک نعرے پہ میں نے بات کرنی ہے۔ میرے بھائی صاحب نے کم از کم 5 سے 6 نعرے لگوائے۔ حق کا راستہ، کربلا، کربلا۔
یہی لگا ہے نا حق کا سیدھا راستہ. بھائی تھک گئے ہو, تھوڑا سا میرا ساتھ دو, 2 منٹ میں صرف آپ سے مانگ رہا ہوں, اس سے زیادہ نہیں. حق کا سیدھا راستہ کیا؟ بھائی بہت شکریہ, اسی پہ میں نے بات کرنی ہے. حضور میں نے اب تک نہیں کہا غور کرو, اب میں کہہ رہا ہوں غور کرنا. حق کا سیدھا راستہ, ہم نے کبھی نہیں نعرہ لگایا حق کی سیدھی منزل, نہیں, حق کا سیدھا راستہ. جو ڈاکٹرز بیٹھے ہیں یا جو لائرز بیٹھے ہیں, جہاں جہاں بیٹھے ہو, حضور صرف ایک بات کا میں آپ سے سوال کے ذریعے جواب چاہتا ہوں, وہ یہ ہے راستے کس لیے ہیں؟ مہربانی فرما رہے ہیں شاہ جی منزل پہ پہنچنے کے لیے. اس کا مطلب اگر راستہ نہ ہو, نہیں, دیکھو نا میں لاہور سے چلا, موٹر وے سے اترا, راستہ تھا تو میں پہنچا. راستہ ہی نہ ہوتا, میں تو, جگہ کا نام کیا ہے؟ قدر غربی. قدر غربی. ایک چھوٹی سی مثال دینے لگا ہوں, میں پیچھے کے پروگرام چھوڑ دیتا ہوں. میرے سے پوچھنے لگے لاہور والے, شاہ جی کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا قدر غربی. کہنے لگا جی کیوں؟ میں نے کہا میں نے مرکزی امام بارگاہ میں وہاں مجلس پڑھنی ہے, مومنوں کی زیارت کرنی ہے. فرض کرو میں قدر غربی آیا, میں نے مجلس نہ پڑھی, میں قدر غربی کے گلیوں کے راستے دیکھتا رہا, چوکوں کے راستے, بازاروں کے راستے, سارے راستے دیکھ کے میں لاہور چلا گیا. کہنے لگے کیسا رہا؟ میں نے کہا میں سارے راستے پھر آیا, گلیوں کے, چوکوں کے, بازاروں کے. مجھے کہنے لگے تیرا تو جانے کا فائدہ ہی نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہا تو راستوں میں پھرتا رہا, منزل تک نہیں پہنچا. یہی میں نے آپ سے 2 منٹ مانگے تھے, 1.25 منٹ میں پڑ گیا ہوں, 1.25 منٹ رہ گیا. حضور پھر آؤ فیصلہ کریں, اگر کربلا راستہ ہے تو پھر منزل کون ہے؟ اور نتیجہ نکالیں گے تو ایک ہی نکلے گا, کربلا راستہ, قازمین راستہ, نجف راستہ, مدینہ راستہ, منزل کا نام امام زمان. دیکھو نا یہ نماز پڑھتے ہو خیر سے سب, نماز کے بعد تسبیح اور تسبیح کے بعد سلام, یہ ہے تمہارے سلام کا انداز. السلام علیکہ یا نبی اللہ, السلام علیکہ یا رسول اللہ. کربلا, قازمین, نجف, پتہ نہیں کون ہے منزل. حضور آپ نے دیکھا ہی نہیں محترم, آپ نے میری طرف نہیں دیکھا. حضور یہ دیکھ لیتے لطف آتا. منزل وہ ہے جس کا نام آنے پہ کمر بھی جھک جائے, آنکھیں بھی بند ہو جائے. یہ ہے میری منزل. السلام علیکہ یا شریک القرآن. چھوٹا اسم نہیں صاحب و زمان کا, شریک القرآن. جس علی کا 11واں بیٹا شریک القرآن ہو, وہ علی کیا ہوگا؟ بہت شکریہ. بس جو میں چاہ رہا تھا اس کا نچوڑ یہی ہے. آؤ ثواب کی لالچ سے نکلیں, آؤ عشق پہ سفر کریں, آؤ لائق عبادت سمجھ کے عبادت کریں, آؤ حق ادا کریں جیسا حجت چاہتی ہے, آؤ ثابت کر کے دکھائیں جس دور میں تو نے خدا بھیجا ہم تخلیق کا مقصد حق ثابت کریں گے. آؤ وہ چیزیں چھوڑ دیں جو امام کو پسند نہیں, آؤ اس زبان کو بچائیں جو علی علی کرے, وہ پھر کسی کی غیبت نہ کرے, وہ کسی کا گلہ نہ کرے. آؤ ان آنکھوں کو بچائیں جو علم کی زیارت کریں, جو علم کی زیارت کریں وہ حرام نہ دیکھیں, ورنہ لبیک جھوٹی ہے. بہت شکریہ. بس اتنا ہی عرضی تھی. ایک تحفہ آپ کے لیے آیا ہے لاہور سے چل کے, بڑا کمال تحفہ ہے. نام ہے دعائے عہد. آپ کے مکتب کی ساری دعائیں کمال ہیں, حدیث قصہ ہو, دعائے کمیل ہو, سب دعائیں کمال ہیں. لیکن سب سے باکمال دعا آپ کے مکتب کی مولا جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعا ہے دعائے عہد. بادشاہ معظم فرماتے ہیں جو دعائے عہد پڑھتے ہوئے دنیا سے چلا گیا, میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوگا میرا مہدی قبر پہ آئے گا. بس ایک شفقت فرمانا, لاہور سے آئیے چل کے, پڑھنا صحیح, فری تحفہ ہے, اور کوشش کرنا ترجمہ ضرور پڑھنا تاکہ پتہ چلے امام ہم سے کہوانا کیا چاہتا ہے. بہت شکریہ.
کوئی سوال ہے تو سید حکم کرے، ورنہ 2 جملے مصائب کے میں اجازت ہوں. مجھے آپ نے حکم فرمایا تھا اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. کوئی سوال امام وقت کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو بسم اللہ. ممبر پہ اجازت کوئی نہیں دیتا لیکن میں دے رہا ہوں، پوچھو. بہت زبردست سوال ہے. فرما رہے ہیں کہ یہ بتائیے اپنے زمانے کے امام کی قربت کیسے حاصل کریں. امام کی قربت حاصل کرنے کے لیے سب سے اہم اور پہلا خلیہ ہے باحیا رہنا. امام کو پاکیزہ بندے بڑے پسند ہیں. جیسے ایک باپ کو نیک بیٹا پسند ہے، ویسے امام کو پاکیزہ رعیت پسند ہے. اگر پاکیزگی کمال پہ آ گئی، یقین کرو قدر جنوبی والوں، پھر امام کا یہ فرمان ذہن نشین رکھنا. بادشاہ فرماتے تم ہمیں ملنے کی کوشش نہ کرنا، ہم تمہیں ملنے خود آئیں گے. بہت شکریہ. ویسے تو بہت کچھ جو میں عرض کر گیا ہوں یہ بھی اسی میں شامل ہے، لیکن سب سے اہم چیز پاکیزگی ہے. اور پاکیزگی وہ ہے جو مرد عہد کر کے کرے. یہ نہ ہو صبح ہو تو اگلے دن ٹوٹ. ہاں جوان بچوں کے لیے بیٹا گھبرانا نہیں. جب شیطان غالب ہونا فوراً آنکھیں بند کر کے تصور میں علم عباس رکھنا. علم عباس رکھ کے اپنے زمانے کے امام کو کہنا یا صاحب الزمان الامان من شر شیطان. بچ جاؤ گے. تجربہ کر کے دیکھنا. جی اور کسی کا سوال؟ سید یہ فرمائے کہ یہ دعا عہد کے اندر جو امام علیہ السلام کی بیعت کا حکم ہے اس کے متعلق تھوڑی سی وضاحت فرما دیں. سید زیادہ فرما رہے ہیں دعا عہد کے اندر آج سے آپ کو مل رہی ہے، آپ بھی پڑھیے گا. اس میں یہی حکم ہے میں آج کے دن آپ کی بیعت کی تجدید کرتا ہوں کہ میں مرتے دم تک اس پہ کاربند رہوں گا. یہ نہیں بیعت وہ نہیں ہوتی جو تھوڑے عرصے میں توڑ دی جائے. بیعت کرتا ہوں. اور پھر یہاں لکھا ہے عرفان ایک طریقہ، غیبت میں کوشش کرو بایاں ہاتھ اپنا دایاں امام کا بائیں کے اوپر دایاں رکھ کے کم از کم امام سے روز یہ تو بیعت کر لیا کرو، مولا سارا دن گناہ نہیں کروں گا، تیرا انتظار کروں گا. بہت شکریہ. اور کسی کا کچھ سوال ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے. فرما رہے ہیں یہ مولا کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا؟ 313 کیا پورے نہیں ہو رہے؟ مختصر سا جواب، 313 مرد کمانڈر ہیں، 50 خواتین ہیں، تعداد ہے 363. علمی ذمہ داری سے ممبر پہ کہہ کے جا رہا ہوں. کسی کو حوالہ چاہیے آ جانا، لاہور دور نہیں. 363 ایک ایک کمانڈر کی آوانین و انصارین کی بڑی فوج ہے. اللہم جعلنی من آوانہی و انصارہی، میرا اللہ مجھے حجت کے آوانین و انصارین میں شامل فرما. بڑی تعداد ہے لیکن 313 کو ہی رکھ لے. کربلا چلتے ہیں. ایک موقع تھا جب جون آیا تھا، سرکار میرا نام، فرمایا تیرا نام مزل کی لسٹ میں ہی نہیں. اس نے کوئی جملہ ایسا کہا، سرکار نے کندھوں سے پکڑ کے سینے سے لگا کے کہا تھا نہیں لکھ دیتا ہوں. اگر 61 ہجری کا حسین ایک غلام کے منانے پہ لکھ دیتا ہے تو آج ہم بھی ہمت کر کے آگے تو بڑھے گا، نہیں بھی ہوگا تو لکھ دے گا. میں لندن بیٹھا ہوں ایلیویٹ ٹی وی پہ، بھائی صاحب میرے سے کسی نے سوال کیا سید یہ بتائیے ایک قوم کے قریب نہر ہے جس کے بارے میں لکھا ہے وہ انکار کرنے والوں کے خون سے بھری جائے گی، آپ کیا کہتے ہیں؟ کلام الامام، امام الکلام. میں نے وہاں صرف ایک کربلا سے بات سیکھ کے گزارش کی. میں نے کہا میرا حق تو نہیں بنتا میں یہاں کہوں نہیں یا یہ نہیں، لیکن کربلا سے میں نے سیکھا ہے اگر ریت حق سمجھ جائے امام ارادہ بدل لے گا. میرا دل مانتا ہے امام یہ کربلا میں علی اصغر کا آخر میں آنا یہ بڑے رازوں میں سے راز ہے. اگر امت اس وقت بھی سمجھ جاتی
ہائے ہائے ہائے، بہت شکریہ حضور۔ انشاءاللہ دل مانتا ہے 313 نہیں 3 کروڑ 13 ہوں گے، کیونکہ اگر صرف 313 ہیں تو آؤ 25 کی شب زمانے کے امام موجود ہیں، ان کی خدمت میں ہم سب عرض کرتے مولا جب ہم ہیں ہی نہیں اس قابل، امام بارگاہ کا دروازہ بند کر دے، ہمیں آنے ہی نہ دے۔ کہا کیوں کروں؟ میں چاہتا ہوں، تم ہو نہیں تمہیں بناؤں گا۔ بہت شکریہ۔ اور کسی کا سوال؟ ہاں شاہ جی کتنے خوبصورت سوال ہے ماشاءاللہ۔ بندے ڈرتے ہیں ممبر پہ سوال لینے کو، لیکن آپ کے امام نے خیرات دی ہے۔ تقریباً ممبروں پہ میں کہتا ہوں طلبگاروں کے لیے میں حاضر ہوں۔ فرما رہے ہیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ نوجوان آسمان سے ایک ندا آئے گی وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق آ گیا، باطل مٹ گیا۔ ایک یہ ندا ہے۔ دوسرا، جب امام آئیں گے محمد کا محمد بیٹا ہوگا، سایہ ہی نہیں ہوگا۔ تیسرا، عشق کمال ہو، پاکیزگی کمال ہو، حیا کمال ہو، کرم اتنا ہوگا، پہلا قدم قدر جنوبی غربی میں ہوگا، دوسرا قدم کعبہ میں ہوگا۔ حیا شرافت کمال ہو، ایک لمحے میں طی الارض بنا دیا جائے گا۔ پھر روایات میں نے پڑھی ہیں کوئی قبروں میں بھی سوئے ہوں گے، ان تک بھی خبر پہنچ جائے گی۔ سائیڈ والی قبر والے کو کہیں گے جاگ مہدی آ گیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، بہت شکریہ۔ ہمیں پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ وہاں اشتہار نہیں لگیں گے، اعلان ویلان نہیں، سپیکر یہ سب چیزیں فضول ہیں۔ ختم، بجلی ختم تو باقی کیا رہے گا؟ یہ بجلی تو ایک بٹن کی مار ہے، بجلی ختم، ساری ٹیکنالوجیاں ختم۔ جی نہیں ہٹ کے نہیں، امام پہ بات کریں۔ جی کچھ لوگ جیسے آپ بتا رہے ہیں انشاءاللہ ہر بات سے، کچھ لوگ انشاءاللہ سبحان علی، اس کے مطلب آپ امتحان لینا چاہتے ہیں تو پھر میری معافی ہے، اور اگر امتحان نہیں لینا چاہ رہے آؤ میں اللہ کے ناموں میں تمہیں علی بھی دکھاؤں۔ اللہ کا ایک نام علی بھی ہے، اگر مولا علی کو سمجھ کے انشاء علی کہو تو ٹھیک نہیں، اگر اللہ کے ناموں میں علی ہے وہ علی سمجھ کے کہو تو پھر ٹھیک ہے۔ جیسے خدا کا ایک نام ہے وکیل، مہربانی ہے نا اللہ کا نام وکیل یا وکیلو، بہت شکریہ۔ اب پھر نیت کی بات ہے نا، بہت شکریہ۔ اور کچھ سوال ہے تو بتاؤ۔ حضور میں ایک بات کروں آپ کی خدمت میں، ہمیشہ اپنا راستہ سیدھا رکھیں، کوشش کریں اپنے حصے کا چراغ جلائیں، اندھیروں کو برا نہ کہیں۔ عشق یہ کہتا ہے، اچھا لگے تو بسم اللہ، نہیں تو آپ کی مرضی۔ مہربانی، بس بھائی بہت شکریہ، دعا عہد لے لیجئے گا، بس صحیح ہے زیادہ، بسم اللہ، کروڑ والی بسم اللہ۔ جی بس بسم اللہ، میں 2 سے 3 جملے عرض کرتا ہوں۔ بڑا اچھا لگا آپ کے پاس آ کر، آپ کے ساتھ گفتگو کر کے، پھر آپ کے جو 5-4 سوالات تھے ان پہ بات کر کے اچھا لگا۔ دل چاہ رہا ہے سرکار پھر بھی بھیجیں، میں آؤں۔ میری تو خواہش ہے میں گھر گھر جاؤں، گلی گلی جاؤں، جا بھی رہا ہوں۔ آپ کی طلب بڑی تو امام ضرور گاڑی کا رخ ادھر مڑوا دیں گے، تبدیلی ضرور آنی چاہیے۔ صبح صبح کوشش کیا کرو، اٹھ کے امام کو سلام کیا کرو، السلام علیکہ یا بقیت اللہ، اے حجت خدا میں آپ پر سلام۔ کوئی پوچھے امام کو سلام کیوں کر رہے ہو، بتا دینا ان کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے، ان کی شریعت میں جواب دینا واجب ہے۔ ہماری خوش نصیبی ہے وہ بھی کہیں گے میرا بھی تجھ پر سلام،
کوشش کیا کرو، 2-4 باتیں میں ہی بتاتا، جو میرا دل تھا وہ سوال ہوں گے، نہیں ہوئے 2-4 جوابات میں دیا۔ کوشش کیا کرو صبح صبح، معصوم فرماتے ہیں ہمارے بیٹے کا صدقہ نکال کے دن کا آغاز کیا کرو، چاہے 1 سکہ ہی کیوں نہ ہو۔ مولا اس کا فائدہ کیا؟ فرمایا تیری سارا دن کی سلامتی کے ذمہ دار ہم ہیں۔ بہت شکریہ۔ ایک دوسرے مومن کو ملا کرو، دعا دیا کرو۔ اے دعا نہ دیو تینوں اے لب جاتے، اے لب جاتے، اے شاہ جی اس دور کی دعا ہے، علی والا علی والے سے ملے۔ ڈاکٹر صاحبان وکلا حضرات ذرا دیکھیے گا، علی والا علی والے سے ملے اور دعا دے اللہ تیرا میرا شمار مہدی کے لشکر میں کرے۔ باتیں تو ڈھیروں ہیں، اتنا ہی سنبھال لو تو کافی ہے۔ بس رات کافی ہو گئی، میرا دل مانتا ہے آئی بیٹھی ہے مدینے سے، ہائے ہائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا شام والی نہ آئی ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا سجاد کے پیروں سے کانٹے نکالنے والی، ہائے ہائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ذاکر صاحب جناب فضا کا مضمون پڑھ رہے تھے، سرکار کا تابوت بھی پڑھ گئے، لیکن میرا دل ہے میں 2-4 جملے سرکار کی غربت پہ کہہ جاؤں۔ سنتے ہو نا، سجاد چوک چوک کا شہید ہے، گلی گلی کا شہید ہے، ہر جگہ کا شہید ہے۔ یہی تو اکبر کو کہا تھا سید سجاد نے، میدان جا کے شہید ہونا آسان ہے، پھپھیوں کو بازار لے جانا بڑا مشکل۔ اللہ اکبر، بڑا مشکل ہے۔ 4 موقعوں پہ جلال آیا تھا سید سجاد کا، ایک موقع سنانے لگا ہوں، باقی پھر کبھی۔ جب بادشاہ کی مدینے سے تیاری ہوئی نا، سرکار عباس الراحیل الراحیل کی آوازیں دے رہے ہیں، حکم ہے مدینے والوں کو مرد باہر نہ نکلے، عصمت کی شہزادیاں باہر آ رہے ہیں۔ سید سجاد تلوار بے نیام کر کے گلیوں کا چکر لگا رہے ہیں، یہ نہ ہو کوئی گھر سے باہر نکلے، عصمت کی شہزادیاں باہر آ رہے ہیں۔ عروہ غفاری صحابی ہے امیر کائنات کا، آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا، کانوں سے سنتا بھی اونچا ہے۔ یہ وہ صحابی ہے جس کو علی بادشاہ نے جب بیٹیوں کو کوفے بلایا تھا نا، حسن کو حکم دیا تھا ناکا کی مہار عروہ غفاری کے ہاتھ میں دے گا، اس لیے اگر میری بیٹیاں مہمنوں پہ بیٹھ کے کچھ بولے بھی صحیح تو کوئی سن نہ سکے۔ یہ وہ عروہ غفاری ہے، اس نے مدینے میں شور سنا، آواز